بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ سب جان لو تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور تمہیں کھانا پینا اچھا نہ لگے، تم بستر پر سو نہ سکو، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو گے اور تم پہاڑوں کی جانب نکل جاؤ گے، اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے اور روتے رہو گے، کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت بنایا ہوتا جس کو کاٹ دیا گیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قیامت کا منظر نامہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہو، وہ سورت اذا الشمس کوورت اور سورت اذا السماء انفطرت اور سورت اذا السماء انشقت پڑھ لیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنے دنیا کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور اس معاملے میں انسان اس قدر پریشان ہو جائے گا کہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں اس وقت جس مصیبت میں گرفتار ہوں، اگر تو مجھے دوزخ میں بھیج دے تو میرے لیے اس میں آسانی رہے گی، حالانکہ وہ دوزخ کے عذاب کو اچھی طرح جانتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محو گفتگو تھے۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر ہم اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات انبیاء کرام کو ان کے پیروکاروں سمیت میرے پاس پیش کیا گیا۔ ایک نبی میرے پاس لائے گئے، ان کے ہمراہ 3 پیروکار تھے۔ کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، کسی کے ساتھ بڑی جماعت تھی، کوئی نبی ایسا تھا کہ جس کا ایک بھی امتی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں لایا گیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھ پر تعجب کیا۔ میں نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران ہے، ان کے ہمراہ ان کے پیروکار امتی ہے۔ میں نے پوچھا، اے میرے رب، میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا، آپ اپنے دائیں جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو مکہ کے ٹیلے انسانی سروں سے کالے ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، آپ کی امت ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا، کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ پھر مجھے کہا گیا، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بنی اسد بن خزیمہ کے بھائی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اس موقع پر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے آگے نکل گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اگر تم 70 سال میں سے ہو سکو تو انہیں میں سے ہونا، اور اگر ان میں سے نہ ہو سکو تو ٹیلا والوں میں سے ہونا، اور اگر ان میں سے بھی نہ ہو سکو تو اہل افق میں سے ہونا، کیونکہ میں نے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آپس میں جگڑ رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیروکار امتی جنتیوں کا 1/4 ہوگے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ سن کر ہم نے نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ جنتیوں میں نصف تم ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، سورہ واقعہ آیت 40۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ۔ ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا۔ مسلمانوں نے ان 70 کی جانب رجوع کیا اور کہنے لگے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے، پھر وہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔
ان لوگوں کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ چوری کرتے ہیں، نہ علاج کے لیے داغ لگواتے ہیں، نہ فال پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دوزخ کو یاد کیا اور رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا مجھے دوزخ یاد آئی تو میں رو پڑی۔ کیا آپ اپنی اہلیہ کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ یہ نہیں جان لے گا کہ میزان پر اس کا نیکیوں کا پلہ باری ہے یا ہلکا۔ نامہ اعمال کھلنے کے وقت حتیٰ کہ یہ آواز لگے گی اس کا نامہ اعمال پڑھا جائے، اس وقت بھی لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہوگی، اور یہ کیفیت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، یا اس کو پشت کے پیچھے سے دے دیا جائے گا۔ پل صراط کے موقع پر جب بندہ دوزخ کی پشت پر قدم رکھے گا، اس کے کناروں پر لوہے کے کنڈے اور خاردار پودے ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا روک لے گا۔ اس وقت بھی سب لوگ ایک دوسرے کو بھول چکے ہوں گے، اور ان کی یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ یہ نہیں جان لیں گے کہ ان کو اس سے نجات ملے گی یا نہیں۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام حجر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، اگر تمہیں حقیقت حال کا علم ہو جائے تو تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے۔ پھر آپ رونے لگ گئے حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آواز بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا چرچرانے کا حق بھی ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ سب جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر بیوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے پہاڑوں کی جانب نکل جاؤ۔ میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جس کو آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا، اور وہ خود اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔